میرا نام عالیہ ہے اور میری ایک بیٹی ہے جس کا نام ندا ہے، جو اس وقت 17 سال کی ہے۔ جب وہ میٹرک کر رہی تھی، میری بیٹی اسکول سے آتی تو روز اس کی سہیلی مہوش بھی ہمارے گھر آ جاتی۔ مہوش صبح کے وقت اسکول اور شام کو مسجد جایا کرتی تھی۔ دراصل مسجد میں مدرسہ بھی بنا ہوا تھا اور وہ حافظہ قرآن بن رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ روز مجھے کہتی کہ میرا اس کے ساتھ بھیج دیا کریں، ہمارے قاری بہت اچھے ہیں، وہ اسے بھی پڑھا دیا کریں گے۔ مہوش بہت اچھی لگتی تھی، وہ ہر وقت نقاب میں رہتی اور اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹی کا بھی بہت خیال رکھتی۔ مہوش نے مجھے بتایا کہ اس نے 22 سپارے حفظ کر لیے ہیں، اور اب وہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی بھی حافظ قرآن بن جائے، اسے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی۔ مہوش کی بات تو بالکل ٹھیک تھی، مگر میں بھی ندا کو مدرسے نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ میں نے مہوش سے کہا، تم میری بیٹی کو مسجد لے جانے کی بجائے یہاں گھر پر ہی سبق دے دیا کرو، وہ تم سے قرآن مجید پڑھ لے گی۔ تب وہ کہنے لگی، میں ابھی اس قابل نہیں ہوں، میں نے خود جن سے پڑھا ہے، میں ان قاری صاحب کے پاس اسے لے کر جاؤں گی، یہ بہت خوش قسمت ہوگی۔ قاری صاحب مجھے بہت اچھے اور بہت ہی نیک انسان ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بیوہ ہیں، اپنی بچی کو لے کر پریشان رہتی ہیں، عام طور پر کسی پر بھروسہ نہیں کرتی ہوں گی، لیکن آپ یقین رکھیں، میں نے اللہ کا کلام حفظ کر رکھا ہے، ہم لوگ ایسے ویسے نہیں ہیں، میں آپ کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کل سے یہ قاری صاحب کے پاس پڑھنے جایا کرے گی تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا، نہیں بیٹی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں کبھی تم پر شک نہیں کروں گی، تم میری بیٹی کی جہاں چاہو لے جاؤ۔ میں جانتی تھی کہ مہوش کا قصور ہی نہیں، کہ میری بیٹی کے نصیب میں لکھی کالک اس کے چہرے پر لگ کر ہی رہے گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے ہی دن وہ اچھا سا برقع اوڑھ کر مولوی صاحب کے پاس پڑھنے چلی گئی۔ میری بیٹی بہت شریف سی تھی، مگر جب سے وہ مسجد جانے لگی تھی، شام کو آ کر اکثر کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ ایک شام تقریباً 5 بج گئے تھے، ابھی تک میری بیٹی ندا نہیں آئی تھی۔ مجھے کافی پریشانی ہونے لگی کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ میں نے مہوش کو فون کیا کہ میری بیٹی گھر کیوں نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی کہ آج مولوی صاحب اسے زیادہ سبق پڑھا رہے تھے، اسی وجہ سے اسے دیر ہو گئی ہوگی، آپ فکر نہ کریں، میں اس کو لے کر گھر ہی آؤں گی۔ مہوش نے مجھے تسلی دے دی تھی۔ میری بیٹی شام کے 6 بجے گھر میں داخل ہوئی تو وہ بہت تھکی سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے لگا جیسے بہت زیادہ تھک گئی ہوا ہے۔ بیٹی، میں نے اس سے سنبھلتے ہوئے کہا، تو وہ لڑکی کڑتی ہوئے صوفے پر بولی، اماں جی مجھے پانی لا کر دو، اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ میں نے دیکھا مہوش میری بیٹی سے سرگوشیوں میں کچھ باتیں کر رہی تھی۔ اب ندا نے اپنا حلیہ ٹھیک کر لیا تھا۔ امی جان، بس مجھے ذرا تھکاوٹ ہو گئی تھی، کافی دیر لگ گئی تھی۔ میں نے کہا، بیٹی کوئی بات نہیں، تم ایک نیک کام کرنے کے لیے جاتی ہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ یہ بات سن کر مہوش کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور کہنے لگی، آنٹی اگر آپ اجازت دیں تو آج رات کو میں یہی رکنا چاہتی ہوں کہ ندا بہت تھک گئی ہے، میں رات کو اسے سبق یاد کروا دوں گی، ورنہ کل قاری صاحب اسے پھر روک لیں گے۔ یہ سن کر بھلا ایک لڑکی کے اپنے گھر رکنے پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ میں نے خوشی خوشی اسے اپنے گھر رکنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ میری بیٹی کے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ بھی نہیں اندر سے بند کر لیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا دل کیا کہ میں جا کر اپنی بیٹی کے کمرے میں دیکھوں۔ میں نے دیکھا تو کمرے کی روشنی جل رہی تھی۔ میں خوش ہو گئی کہ شاید میری بیٹی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوگی، مگر میں نے کیا دیکھا، وہ دونوں کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ مہوش بولی کہ آنٹی مجھے ابھی جانا پڑے گا، بہت دیر ہو رہی ہے، آپ ندا کو شام کے وقت قاری صاحب کے پاس بھیج دیجیے گا، میں نے اسے کافی کچھ سکھا دیا ہے۔ میں ندا پر اندھا بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ شام کو ندا کہنے لگی کہ امی میں قاری صاحب کے پاس جا رہی ہوں۔ میں نے دیکھا آج اس نے ضرورت سے زیادہ ہی خود کو ڈانپ رکھا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک خود کو یوں چھپا رکھا تھا جیسے وہ مسجد نہیں بلکہ بازار میں جا رہی ہو۔ میں نے اسے روکا تو نہیں تھا اور نہ ہی مزید تفتیش کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بے چینی ہونے لگی۔ 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ مہوش کو فون کر دیا، اس سے کہا کہ میری بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی، اور وہ کہنے لگی،
آج اسے دیر ہو جائے گی، آپ فکر نہیں کریں۔ شام کے 6 بجے تھے، اب تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ ندا ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ پریشانی میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد اس قاری صاحب کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے مہوش کو پھر سے فون کر دیا، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے اور زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ مہوش کے علاوہ مجھے کسی کا نہیں پتہ تھا، نہ ہی میں جانتی تھی کہ میری بچی قرآن پڑھنے کہاں جاتی ہے۔ خدا خدا کر کے مہوش نے میرا فون اٹھا لیا۔ اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے پوچھا کہ میری بچی قرآن پڑھنے کہاں جاتی ہے، اور اس نے مسجد کا پتہ بتا دیا تو میں خوش ہو گئی۔ دل میں ایک سکون سا اتر آیا۔ میں مزید جا کر خود پتہ کر کے آتی ہوں، مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ تو بند تھا۔ یہ دیکھ کر میری امیدوں پر ہونس پڑ چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یا اللہ، میری بیٹی کہاں گئی؟ اسے حفاظت میں رکھنا۔ میں دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ مسجد کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب شاید وہ عشاء کے وقت ہی کھلنا تھا۔ میری پریشانی کی انتہا نہ رہی کہ میں عشاء تک یہیں بیٹھ کر انتظار کروں گی۔ اتنے میں آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھ لوں گی کہ یہاں پر مولوی نواز نامی کوئی شخص تھا جو بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، آج کہاں چلا گیا؟ یہی سوچ کر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے ایک آدمی گزرا، مجھے دیکھ کر رک گیا، پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ میں نے اسے ساری بات سنا دی۔ اس سے کہا کہ مولوی نواز کے پاس میری بیٹی پڑھنے کے لیے آتی تھی، آج وہ گھر نہیں گئی، اس لیے میں یہاں پر آ گئی ہوں، مولوی نواز کو ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے مولوی نواز نہیں مل رہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سا بھٹکا سا، اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، آپ مولوی نواز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی؟ وہ بہت حیرت سے مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ جی ہاں، پڑھنے کے لیے ہی بھیجتی تھی، ورنہ میں اپنی بچی کو مسجد میں کیوں بھیجتی؟ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے حالات اتنے خراب ہیں۔ بہن، آپ کو یہ مشورہ کس نے دیا؟ آپ مولوی نواز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھائی صاحب، میں تو اس کی سہیلی کی باتوں میں آ گئی تھی، اسی نے مجھے کہا تھا کہ مولوی نواز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج دو، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بہن جی، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا کہہ کر وہ آدمی خاموش ہو گیا تھا۔ مگر مجھے شک تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، وہ مجھ سے کہنا چاہتا ہے، شاید وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں قاری نواز کے بارے میں پتہ کرتا ہوں۔ بہن جی، کیا آپ کی بیٹی کے پاس موبائل فون نہیں ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا کہ میری بیٹی کے پاس موبائل فون نہیں ہے، البتہ اس کی ایک سہیلی ہے جس کا نام مہوش ہے، اس کا مجھ سے رابطہ ہوتا تھا تو وہی میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس لے جاتی تھی۔ وہ آدمی مجھ سے وعدہ کر کے چلا گیا کہ میری بیٹی کے بارے میں ضرور پتہ لگائے گا۔ تقریباً عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے وہ واپس آیا اور کہنے لگا، بہن، قاری نواز تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، کیوں نہ ہم تھانے چل کر آپ کی بیٹی کی رپورٹ درج کروا دیں؟ میں اس بات پر راضی نہیں تھی کیونکہ میں اپنی بیٹی کی بدنامی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ تھانے میں رپورٹ درج کروانے کا مطلب یہی تھا کہ میری بیٹی کی گمشدگی کا پورے علاقے کو پتہ چل جاتا۔ ایسے میں کیا کرتی؟ میرے لیے تو بڑی مشکل پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، چلے ٹھیک ہے، ہم تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دیتے ہیں، مگر اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس شخص نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی اور پھر میں واپس مسجد آ گئی۔ ابھی تک قاری نواز کا کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں مہوش کے گھر جاؤں گی اور اپنی بیٹی کے بارے میں اس سے پوچھوں گی، کیونکہ وہی میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس لے کر آئی تھی۔ میں نے اس سے فون کیا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹی، تمہارا گھر کہاں ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ اس کا گھر بہت دور ہے۔ مجھے اس کی اس بات پر شک ہوا تھا کہ وہ میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس چھوڑ کر خود کہیں اور چلی گئی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے گھر آنے سے صاف منع کر دیا اور کہنے لگی، اس وقت میرے امی ابو سو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو ڈسٹرب نہ کریں، میں کل آپ سے ملوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے نمبر بند کر دیا تھا، مگر مجھے بھی شک ہو رہا تھا کہ مہوش مجھے اپنے گھر کا پتہ کیوں نہیں بتا رہے۔ خیر، خدا کا شکر، جس آدمی نے میرا کیس تھانے میں درج
करवाया था वो तल्लक वाला आदमी था। उसने मुझसे पूछा, क्या महविश इस नंबर पर रब्ता करती हैं? मैंने उसे वो नंबर दे दिया। वो लेकर थाने चला गया था। थाने जाने के बाद मालूम हुआ कि वो नंबर महविश का ही था। फिर महविश के नंबर से इसकी लोकेशन ट्रेस की गई। यूँ हमें उसके घर का पता चल गया। हम लोग जब उसके घर पहुँचे तो महविश ने ही दरवाज़ा खोला था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। अगर तुम अपनी खाला के घर नहीं थी तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था? यकीनन तुम भी इस मामले में मुलव्वस हो। मैंने उसे ज़बरदस्ती बात उगलवाने की कोशिश की तो वो मुझ पर ही चढ़ दौड़ी कि मैं तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तुमने अपनी मर्ज़ी से उसे मदरसे भेजा था। मैं तो तुम्हारी बेटी का भला सोच रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे पीछे ही पड़ जाओगी। रही बात कारी नवाज़ की तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी बेटी की ज़िद करने पर ही कारी नवाज़ के पास लेकर गई थी। मैंने पुलिस को बताया कि ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। इसने मुझे कहा था कारी नवाज़ इसका भी उस्ताद है, इसने इसी से कुरान पाक की तालीम मुकम्मल की है। मैंने तो कुरान पाक का आज तक एक भी पारा नहीं पढ़ा। क्यों आप झूठ बोल रही हैं? इस लड़की ने ये बात की तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने पुलिस वालों को बताया कि इसने अपने हाफ़िज़ कुरान होने का दावा किया था। बस फिर क्या था, पुलिस ने इसे जेल जाने की धमकी दी तो उसने सब कुछ उगल दिया। कारी नवाज़ का भी पता दे दिया, उसका नंबर भी हमारे हवाले कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ नवाज़ का फ़ोन नंबर और उसके घर का पता था। पुलिस ने तफ्तीश की तो मौलवी नवाज़ का नंबर ऑफ जा रहा था। और ये बात भी बड़ी हैरानकुन थी कि मौलवी नवाज़ तो शहर की मस्जिद में पढ़ाता था, वो हमारे गांव की मस्जिद में नहीं पढ़ाता था। अब मेरी बेटी कहाँ भी, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। खैर पुलिस ने मौलवी नवाज़ का पता लगा ही लिया था। पुलिस वाले मुझे लेकर उसी गांव पहुंच गए जहां पर कारी नवाज़ रोपोश हुआ था और मेरी बेटी भी गुमशुदा थी। मुझे भी पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया था क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं घर बैठकर अपनी बेटी के आने का इंतज़ार करूं। मोहल्ले का वो शख्स भी मेरे साथ था जिसे मुझसे काफ़ी हमदर्दी थी और पहले भी मेरी कई बार मदद करता आया था। मैं इस फरिश्ते के साथ बैठकर कारी नवाज़ को ढूंढने निकल पड़ी थी। कारी नवाज़ को ढूंढना बहुत मुश्किल था। बिलाखिर हमने उसके ठिकाने पर पहुंच ही गए थे। मुझे तो महविश ने बताया था कि कारी नवाज़ एक बहुत ही सफ़ेद पोश शख्स है, मगर जब मेरी नज़र उसके घर पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। घर के बाहर एक बड़ा सा बाग था और घर में नौकर चाकर भी घूम रहे थे। घर के दरवाजे के बाहर एक चौकीदार भी बैठा था। चौकीदार को देखकर मैं हैरान हुई थी। कारी नवाज़ के तो कई मुलाजम थे जिनसे वो अपनी खिदमतें करवाता था, फिर उसे इतनी मामूली फ़ीस पर मेरी बेटी को कुरान पढ़ाने में क्या पड़ी थी। हम लोगों ने घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो चौकीदार ने कहा कि कारी नवाज़ ने इस बात की इजाज़त नहीं दी, आप उनका इंतज़ार करें, वो आएंगे तो आपको खुद ही बातचीत कर लेंगे। मुझे लग रहा था कि कारी नवाज़ पुलिस को देखकर भाग जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर के बाद हमारी मुलाकात उससे हो गई थी। मैं उसके इत्मीनान और डाइट पर हैरान थी। वो मेरी बच्ची के गुम होने का जिम्मेदार था। कारी नवाज़ मेरे सामने बैठा था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो 35 साल का शख्स होगा। आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, उसने अदब से सलाम करते हुए मुझसे कहा। तब मैं उस पर बरस पड़ी कि उसने मेरी बेटी को कहाँ गायब किया है। मैंने तो आपकी बेटी को गायब नहीं किया। आप अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं तो मिल ले। कारी नवाज़ की बात सुनकर मुझे दचका लगा। कहाँ है, मिलवाओ और कैसे मिलो? वो तो शाम के बाद मस्जिद से आती ही नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, खुदारा ऐसा ना करो। तुम्हारे घर में भी बहनें होंगी, तुम्हारी माँ होगी, तुम्हें ऐसा करना ज़ेब नहीं देता। तुमने अल्लाह के नाम पर मेरी बेटी को तलीम के घर से बुलाया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? नवाज़ ने मेरी बात सुनकर कोई ख़ास असर नहीं लिया। देखें, अगर आप अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं तो मिल ले, लेकिन मैं उसे यहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। नवाज़ की डिठाई और इसकी जुर्रत देखकर मेरी आंखें फट पड़ी थी। तुम होते कौन हो मेरी बेटी को रोकने वाले? मैं इससे खुद मिलूँगी। बेशक वो आपकी बेटी है, लेकिन अब वो आपसे नहीं मिलेगी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप उस पर जुल्म करती हैं। आपकी बेटी आपके मज़ालम से, आपकी हरकतों से तंग आकर मेरे पास पनाह लिए हुए है, इसलिए आप उसे चाहें भी तो नहीं लेकर जा सकती।
میں عدالت میں آپ پر کیس کروں گا۔ آپ نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اس کا حق ہے۔ اس نے یہ بات کر کے مجھے حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ میں نے پولیس والوں کو کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر وہ ایسے دکھاوا کر رہا تھا جیسے وہ سچ بول رہا ہو۔ میں نے اپنی بیٹی سے ملنے کی درخواست کی۔ میں جانتی تھی کہ جب میں اپنی بیٹی سے ملوں گی تو وہ مجھے اس نواز کی ساری حقیقت بتا دے گی اور میرے ساتھ چل پڑے گی۔ پھر نواز کو پولیس گرفتار کر لے گی۔ مجھے اپنی بیٹی سے پوری امید تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ شاید وہ اس درندے سے ڈر گئی ہوگی کیونکہ یہ اسے اغوا کر کے لایا تھا۔ لیکن جب میں اپنی بیٹی سے ملی تو اس کے چہرے پر اپنے لیے ناراضگی دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی۔ امی آپ میرے پاس کیوں آئی؟ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ میں نے امتیاز سے نکاح کر لیا ہے۔ اب یہ میرے شوہر ہیں۔ یہ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر میرے تو سر پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ظلم کر دیا کہ تم اس لفنگے کے ساتھ مل کر مجھے ذلیل کر کے یہاں چلی آئی ہو؟ امی آپ تمیز سے بات کریں، انہیں لفنگا مت کہیں۔ وہ میرا شوہر ہے۔ ندا کے منہ سے یہ لفظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تم ایسا کہہ بھی کیسے سکتی ہو؟ صرف نکاح کرنے سے آدمی یہ تو شوہر نہیں بن سکتا تمہارا۔ میری بھی منظوری ضروری ہے۔ آپ کو یہ بات کس نے کہی؟ میں نے آپ سے کئی بار پوچھا تھا کہ آپ میری شادی کہاں کریں گی؟ تب آپ نے کہا تھا میں تمہاری شادی تمہاری خالہ کے گھر کروں گی۔ آپ اپنے چکروں میں تھی کیونکہ خالہ کا بیٹا سرکاری جاب کرتا تھا، مگر مجھے نواز ہی اس سے شادی کرنا تھی۔ میں اپنی بیٹی کی باتیں سن کر بہت حیران تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب میں مہوش سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے میری بیٹی کو نواز کے چکروں میں کیوں پھنسایا تھا، اور ایک ہفتے بعد ہی وہ ناز کے ساتھ بھاگ چکی تھی۔ مگر مہوش نے جو باتیں مجھے بتائی تھیں انہیں سن کر مجھے اپنی بیٹی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ بھلا اپنی ماں کو کوئی اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نواز کی اس طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتا۔ نواز کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارے گاؤں آتا تھا۔ اس بار بھی وہ کچھ دن کے لیے آیا تو مہوش میری بیٹی کو اس کے پاس لے کر جانے لگی۔ بہانہ تو یہی تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے، لیکن اس نے ملتے ہی ساری باتیں میرے خلاف کر دی اور یہ بھی کہا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ وہ اسے غلط راستے پر چلانا چاہتی ہوں۔ تب نواز نے نیکی کی نیت سے میری بیٹی سے نکاح کر لیا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی میرے بارے میں اتنی غلیظ باتیں بھی کر سکتی ہے۔ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا، میری امید تھی، لیکن ان سب باتوں کے بعد اپنی اولاد سے سخت مایوسی ہو گئی تھی۔ اب میں نے اسے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مہوش کو پولیس والوں سے آزاد کروا دیا تھا کیونکہ اس سب میں میری بیٹی کا قصور تھا، مگر اب نواز چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو معاف کر دوں اور اس کے ساتھ صلح کر لوں، لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ میں زندگی بھر اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط۔ میری بیٹی نے مجھے جیتے جی ہی مار دیا تھا۔ آج تک حیران ہوں میں نے اس کی پرورش ایسے نہیں کی تھی، پھر وہ کس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔